سنا دوں. فرمایا صوفیاء کرام متبعین سنت کو جماعت کا بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے. جو متبع سنت اولیاء اللہ اور بزرگان دین ہوتے ہیں، جماعت سے مراد تبلیغی جماعت نہیں. ارے انہوں نے سن لیا تو کہہ دیں گے ہاں نماز با جماعت، نماز با جماعت. ہم نے اپنے اکابر کو اسی قدم پر پایا ہے. حضرت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ فرما رہے ہیں بہت اہتمام کرتے تھے نماز با جماعت کا، بلا عذر شرعی اور بلا عذر شدید و قوی معتبر عند الشرع جماعت نہیں چھوڑتے تھے. اب نہیں رہا اہتمام، اب نہیں رہا. اب کتنے واقعات تمہیں سناؤں، کس کس کے سناؤں. ہم نے اپنے اکابر کو اسی قدم پر پایا ہے، اور حضرات سلف صالحین کا بھی یہی طریقہ رہا ہے. افسوس کہ آج کل کے جاہل صوفی، حضرت تو جاہل صوفیوں پر افسوس کر رہے ہیں حضرت، نہیں صالح صوفی اہل حق صوفی ہمارے لوگ بھی اب جماعت کا اہتمام نہیں کرتے جیسا کرنا چاہیے. کہیں جا کے ہوٹل میں ٹھہریں گے اور مسجد 2 قدم پر ہے، وہیں جماعت کریں گے، وہیں کریں گے جماعت. یعنی کہ اگر آپ کو عذر ہے، مثلا عمر زیادہ ہے، طبیعت علیل ہے، تو آپ پڑھ لیجئے اپنی نماز. کسی ایک کو رکھ لیجئے کہ وہ آپ کو نماز پڑھا دے. نہیں 10 15 20 اور مقامی ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ارے ایسے بزرگ کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع ہے، سعادت و شرف یہ کہاں میسر آئے گی. بات یہ غلط ہے. ہمارے حضرت والا شاہ ہردوئی نور اللہ مرقدہ کو بلا وجہ محی السنہ کا لقب نہیں دے دیا گیا، بس دوسروں کو سنت بتانے والے. حضرت کی زندگی میں نہایت اہتمام تھا. مولانا سعید الرحمن الاعظمی الندوی ماشاءاللہ حیات تو ہیں ابھی نہیں نا، ہم نے تو نہیں سنا ان کا، ہے نا حیات ہے ماشاءاللہ. تو ندوے کے محتمم اور بہت پرانے وہاں کے خادم. ان کے بڑے بھائی تھے حکیم عزیز الرحمن صاحب اعظمی، اور ان کے والد تھے حضرت مولانا ایوب صاحب نور اللہ مرقدہ، جو ندوے کے شیخ الحدیث تھے، بڑے عالم تھے. تو جہاں دیدہ ہیں دنیا دیکھے ہوئے ہیں، کہاں کہاں ان کے سفر اسفار ہوئے ہوں گے. میرا جانا ہوا تھا ایک مرتبہ تو لے گئے مجھے، مسجد سے لے گئے اپنے یہاں، آئیے چائے پی لیجئے عصر کے بعد. حضرت والا ہمارے شاہ ہردوئی قدس سرور کی رحلت کو تھوڑے ہی دن گزرے تھے، اور بس بیٹھتے ہی حضرت کا تذکرہ ذکر خیر شروع کر دیا، اور میرے سامنے یہ جملہ فرمایا مولانا سعید الرحمن الاعظمی ندوی نے کہ اس وقت پورے عالم میں ایسا متبع سنت انسان نہیں تھا. ایسے تھوڑی فرما دیا. ہم نے تو دیکھا برتا حضرت کو 12 سال، اور ماشاءاللہ کبھی ذہول نہیں ہوتا تھا. عزیمت پر عمل، بالکل عزیمت پر کمال درجہ تھا. بہت اہتمام فرماتے. بمبئی میں ابراہیم پیلیس ہوٹل ہے، ایک سہاگ پیلیس ہوٹل ہے، 10ویں بار میرا بھی جانا ہوا. ایک خادم تھے، ان کو لے کے حضرت نماز پڑھتے تھے، عذر تھا. میں ایک مرتبہ کچھ کہہ رہا تھا شکایتاً بعض لوگوں کے تعلق سے، میں نے کہا حضرت غیرت آتی ہے آپ کے ساتھ تعلق دیکھ کر، اور یہ معاملہ ہے. اچھا حیرت ہے بھائی، تعجب کی بات ہے. بات شروع ہو گئی اس پر، پھر فرمانے لگے ہاں بھائی آج ہی کا واقعہ ہے، ابھی مغرب سے پہلے ایک صاحب آئے ملاقات کے لیے. خیر ٹھیک ہے، سلام ہوا، مصافحہ ہوا، اذان شروع ہو گئی. تو بھائی کیا ارادہ ہے کہ بس حضرت سے ملنے آئے اور نماز پڑھ لیں گے پھر حضرت سے. ارے یہاں نماز پڑھو گے؟ کیوں؟
مجھے تو عذر ہے، آپ کو کیا عذر ہے؟ جائیے مسجد جائیے، نماز پڑھ کے آنا ہو تو آئیے، یہاں نماز پڑھیں گے۔ فوراً بھایا ان کو۔ اور حضرت ہی کا ایک عجیب و غریب جملہ ہے، قانون شرع کا مظہر، اس کا ترجمان، اور اس ڈھلا ہوا جملہ ہے بڑا شاندار۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت کے ساتھ نماز پڑھ لیں گے، بہت شرف و سعادت کی بات ہے۔ فرمایا ایک ہے متبع سنت کے ساتھ نماز پڑھنا، اور ایک ہے اتباع سنت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اتباع سنت سمجھے؟ یعنی ایسے موقع پر سنت کیا ہے اور قانون کیا ہے۔ اتباع سنت کے ساتھ نماز پڑھنا متبع سنت کے ساتھ نماز پڑھنے سے کہیں افضل ہے۔ اب تو ایک ایک صف اور ڈیڑھ ڈیڑھ صف کی جماعتیں لگتی ہیں، اور یہ پیر صاحب بھی نہیں کہتے، اپنے لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت نے تو اس زمانے میں جاہل صوفی کے متعلق کہا۔ ایک اللہ والے اور بزرگ، اور نام بھی لے دوں تو کیا مذائقہ ہے، ہمارے حضرت مولانا یونس صاحب، شیخ الحدیث مظاہر العلوم سہارنپور، نور اللہ مرقدہ، بندہ ان کے پاس ملاقات کے لیے سال پنجم سے جایا کرتا تھا۔ ایک دن گیا، میرے خیال سے یہیں سے جانا ہوا تھا، جمعہ کا دن تھا، عصر کی نماز کے بعد گیا، عصر مغرب کے مابین۔ مغرب میں شاید 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ ہو، تو حضرت مصلی پر بیٹھے ہوئے تھے، مراقب تھے، اپنے ورد و وظیفے میں شغلوں میں مشغول تھے۔ تو میں چپکے سے گیا، ادھر ان کے خادم تھے، میں نے پوچھا، تو کہنے لگے کہ ہاں تو بس مغرب کی نماز ہی کے لیے پھر اٹھتے ہیں۔ اچھا، میں نے کہا تو ایسا ہے، پھر میں چل رہا ہوں، ذرا بتا دینا، میرا سلام کہہ دینا۔ نہیں آپ ٹھہر جائیے، ابھی تو بس تھوڑی دیر ہے، نماز بھی ہی پڑھ لیجئے گا۔ میں نے کہا نماز ہی پڑھ لیجئے گا، ویسے ہی کہہ دیا؟ حضرت مولانا کو تو عذر ہے، میں کیسے پڑھ لوں گا نماز، یہی تو مسجد ہے، یہی کیسے کہہ دیا کہ نماز ہی پڑھ لیجئے گا؟ یہ ہو رہا ہے اب، اور وہ لوگ بھی نہیں منع کر، حضرت مولانا شاہ قدس الروح کے یہاں تو تیسرا تو رک نہیں سکتا تھا وہاں۔ کون ہے بھائی؟ چلیے جائیے، یہاں نماز پڑھیں گے۔ ہاں ٹرا تھے شیخ، ٹرا، ایسا شیخ ہی تو اصلاح کرتا ہے، اور نرا جو ہو بیچارہ وہ تو کچھ بھی نہیں کرتا، وہ تو پھیل جاتا ہے سب طرح سے۔ افسوس کہ آج کل کے جاہل صوفی جماعت کا تو کیا اہتمام کرتے، نماز کی بھی پوری پابندی نہیں کرتے۔ میں اس کو نہیں کہہ رہا ہوں، صرف پہلے کے تعلق سے اپنے لوگوں کے بارے میں کہا ہے، ایسے تو نہیں ہمارے لوگ کہ نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ نہ معلوم ان لوگوں نے تصوف کس چیز کا نام رکھ لیا ہے جو خلاف سنت کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ خلاف سنت طریق اور تصوف نقیضان لا اجتمعان ابدا۔ تصوف تو نام ہی ہے علم مع العمل کا، حضرت کا ارشاد ہے، تصوف نام ہی ہے علم مع العمل، اور علم کون سا علم؟ اللہ کے قانون کا علم۔ عمل کس چیز پر؟ اللہ کے قانون پر۔ جس کی زندگی میں علم مع العمل موجود ہو، اس کی زندگی میں تصوف کی روح اور جان، تصوف کی حقیقت موجود ہے، کوئی صورت موجود نہ ہو۔